اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر اللہ اکبر صلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انا اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ الحمدللہ آج ہمارا عشرہ ذو الحجہ سیریز کا ڈے 2 ہے، سیکنڈ ڈے ہمارا۔ سب سے پہلے آج ہم دعا نمبر 2 سیکھیں گے۔ اللہم آتی نفسی تقواہا وزکیہا انت خیر من زکاہا انت ولیہا و مولاہا۔ دعا کیا مانگنی ہے ہم نے؟ اے اللہ میرے نفس کو اس کا تقوی عطا کر اور اس کو پاک رکھ، تو ہی اس کو بہترین پاک رکھنے والا ہے اور تو اس کا ولی اور مولا ہے۔ کس کا ولی اور مولا ہے؟ یا اللہ آپ میرے نفس کے، میرے اندر کے، آپ میرے ولی اور مولا ہیں۔ یا رب العالمین مجھے میرے نفس کا تقوی عطا کر، کیونکہ اگر یہ تقوی میرے اور آپ کے اندر آ گیا تو ہمارے یہ دن بہت بہترین گزر جائیں گے۔ سب سے پہلے اگر ہمارے اندر تقوی ہی نہیں آیا، روزوں کے بارے میں بھی ہم نے سورہ بقرہ میں کیا پڑھا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ روزے رکھو تاکہ تم میں تقوی پیدا ہو نا، لعلکم تتقون، تاکہ تم میں تقوی پیدا ہو۔ تو ان 10 دنوں میں بھی ہم نیکیاں بھی کر رہے ہیں، ہم روزہ بھی رکھ رہے ہیں، ہم نوافل بھی ادا کر رہے ہیں، سارے کام کر رہے ہوں، لیکن جب تک تقوی نہیں آئے گا، جب تک ہر کام اللہ کی رضا کے لیے نہیں ہوگا، تب تک میرے اور آپ کے اعمال درست نہیں ہوں گے۔ اس دعا کو یاد بھی کیجئے۔ انشاءاللہ 2 دعائیں ہو گئی ہماری آج، اور پھر اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو دن ہے، یہ دن کس کی یاد میں ہے نا؟ کل بھی ہم نے بات کی تھی کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 124 پڑھی تھی، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جب ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا، جب بھی ان کا ٹیسٹ لیا، جب بھی ان کا پیپر لیا، تو وہ ہر آزمائش میں، ہر ٹیسٹ کے اندر پورے اترے۔ میرے اور آپ کی طرح نہیں کہہ دیا نہیں جی ہم کورس تو کرنا چاہتے ہیں لیکن ہم ٹیسٹ نہیں دے سکتے، کیونکہ ٹیسٹ تو ہم سے دیے نہیں جاتے۔ جو کوئی اللہ کا خالص ہوتا ہے نا، تو وہ کیا کرتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ ہر آزمائش کے لیے تیار ہوتا ہے کہ اچھا میرے رب کو یہ پسند ہے، نہیں اللہ آپ کو یہ پسند ہے تو میں نے یہ کام ضرور کرنا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر آزمائش میں آزمایا، ان کے جس طرح ٹیسٹ لیے وہ ہر آزمائش کے اندر پورے اترتے ہیں نا۔ ایسے ہی نہیں خلیل اللہ بن جاتے، ایسے ہی نہیں بیٹے اسماعیل پیدا ہو جاتے، خود ابراہیم بننا پڑتا ہے۔ میں اور آپ کیا چاہتے ہیں؟ ہمارے بچے تو اسماعیل بن جائیں، لیکن ہم خود ابراہیم بننے کی کتنی کوششیں کرتے ہیں۔ یہ تو ہمیں خود سوچنا ہے نا کہ میں اور آپ کتنی کوششیں کر رہے ہیں، اور پھر کوششیں بھی کر رہے ہیں تو اگر تقویٰ کے بغیر کر رہے ہیں تو پھر تو عمل ہی قابل قبول نہیں ہے۔ ایک خاتون، ٹھیک ہے، حضرت حاجرہ علیہ السلام، یہ دن تو یاد ہی انہی لوگوں کی یاد میں ہے نا، یہ دن تو ہمیں یاد دلاتے ہیں بار بار، حضرت حاجرہ علیہ السلام کی، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، کہ ایک خاتون اکیلی بیابان جنگل میں، وہاں چرند پرند بھی نہیں ہے، کیونکہ پانی ہوتا ہے تو جانور ہوتے ہیں نا، کوئی بھی نہیں، وہاں چھوڑ کے آ جاتی ہیں، پیچھے پیچھے آتی ہیں اور پوچھتی ہیں کہ یہ آپ چھوڑ کے جا رہے ہیں یا اللہ کا حکم ہے؟ وہ صرف سر ہلا دیتے ہیں کہ اللہ کا حکم ہے، پیغمبر سے فوراً مان جاتی ہیں، رک جاتی ہیں چھوٹے سے بچے کے ساتھ۔ ذرا خود امیجن کیجئے آج ہم وہاں پہنچتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو وہاں پر رکھ کر دیکھیں کہ بالکل ایسی جگہ ہے، کوئی آس پاس جاننے والا نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور وہاں پہ بلکہ کوئی بندے بھی نہیں ہے کہ آپ کسی کو بتا سکیں جی میرے شوہر مجھے یہاں چھوڑ کے چلے گئے اور میں اس طرح اکیلی یہاں پہ رہ رہی ہوں، کوئی بھی نہیں ہے، اور وہاں پر وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم سے چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، وہ خاتون وہاں پر آرام سے رہ جاتی ہیں، اور جب رہ جاتی ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیسے ان کا ذکر خیر باقی رکھتے ہیں
کہ آج تک ہم جو حج ادا کرتے ہیں، اگر حج اور عمرہ دونوں ہی اگر ہم صحیح نہ کریں، چاہے وہ مرد ہوں یا عورت، تو ان کا حج اور عمرہ ہی قبول نہیں ہے۔ ان کی کوشش میرے رب کو اتنی پسند آئی، ان کا صفا پہ جانا اور مروہ پہ آنا، پھر صفا پہ جانا اور مروہ پہ آنا اتنا پسند آیا کہ اللہ نے کہہ دیا کہ جاؤ، اب جتنے بھی لوگ آئیں گے جب تک حضرت حاجرہ علیہ السلام کی اس عمل کی پیروی نہیں کریں گے تو ان کا حج اور عمرہ قبول نہیں۔ جب ہم خالص نیت کے ساتھ کوئی بھی کام شروع کرتے ہیں، چاہے ہم نے اسٹیٹس لگائے ہوں یا نہیں لگائے ہوں، چاہے ہم نے پبلسٹی کی ہو یا نہیں کی ہو، وہ کام اگر ہم خالص نیت کے ساتھ کر رہے ہیں، ہم تقویٰ کے ساتھ کر رہے ہیں، ہم اللہ پر بھروسہ رکھ کے کر رہے ہیں، تو یقین جانے وہ کام خود بخود نکل کر آئے گا۔ آج نہیں نکلے گا تو کچھ عرصے بعد نکلے گا، آپ کی دنیا میں سے جانے کے بعد نکلے گا۔ جب حضرت حاجرہ علیہ السلام صفا مروہ پر آ اور جا رہی تھیں، جب انہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام مکہ میں چھوڑ گئے تھے، صرف اللہ پر توکل کر کے بیٹھی تھی نا، صرف پکا یقین تھا کہ میرا رب مجھے ضائع نہیں کرے گا۔ آج ہم دیکھیں ہمارے معاشرے میں کچھ بچیوں کی اگر شادی ایسی جگہ پر ہو جائے کہ نہیں انہیں پسند، یا ایسے ہی کہ دیکھیں ہر بچی جو ایک جگہ سے دوسری جگہ پر جاتی ہے، ایک گھر کا ماحول اور ہوتا ہے، چاہے وہ اپنے ہی کزنس کے گھر میں جا رہی ہو، اپنی چچا تایا کے گھر میں جا رہی ہو، وہاں کا ماحول کچھ اور ہے۔ کیا وہ توکل کرتی ہے کہ میرے رب نے میرے ساتھ یہ فیصلہ کیا ہے، میرے نصیب میں یہی لکھا تھا، نہیں مجھے اب صبر شکر کر کے رہنا ہے۔ یہاں حضرت حاجرہ علیہ السلام کی سیرت سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ اچھا رب کا فیصلہ ہے، پھر میرا رب مجھے ضائع نہیں کرے گا۔ اور آج اتنے سالوں کے بعد میں اور آپ بیٹھ کر ان کا ذکر کیوں کر رہے ہیں؟ کوئی وائی فائی کا دور نہیں تھا، کسی کو پتہ نہیں تھا۔ یہ ذکر خیر کس نے باقی رکھا؟ یہ ذکر خیر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے باقی رکھا۔ مجھے اور آپ کو کیا سیکھنے کا ملا؟ چھوٹا سا عمل بھی کریں، چھوٹی سی 2 رکعت نماز نفل بھی پڑھ لیں، کوئی دکھاوا نہیں، کوئی ریاکاری نہیں، کوئی کسی کو بتانا نہیں جی وہ جو ہم آج کل عشرہ ذی الحجہ کے روزے رکھ رہے ہیں تو میں تھک جاتی ہوں، نہیں، خالص نیت کے ساتھ پتہ چل جائے الگ بات ہے، لیکن خود سے قصیدے اپنے ہی نہ پڑھنا شروع کر دیں۔ آج میں اور آپ جس معاشرے میں رہ رہے ہیں، یہ سوشل میڈیا کا دور، اتنا ہر چیز کو نمایاں کرنے لگ گئے، کام ہم اتنا کر نہیں رہے ہوتے جتنا کر کے بتا رہے ہوتے ہیں۔ اب کرنا ہمیں کیا ہے کہ ان 10 دنوں میں کثرت کے ساتھ نیک اعمال میں اور تیزی کی۔ ایک دن میرے پاس سے نکل گیا، اب میرے پاس صرف 8 دن باقی کے بچے ہیں نا، جس میں سے ایک دن تو ہمارا قربانی میں اور اس کے اندر جائے گا، تو اس میں بھی یعنی کہ قربانی والے دن بھی، عید والے دن بھی تکبیرات تو اپنے پڑھتے رہنا ہے۔ آپ گوشت کے پیکٹس بنا کے رکھ رہے ہیں، آپ جو بھی کام کر رہے ہیں اپنی تکبیرات مستقل پڑھتے رہنا ہے، اور اپنی نمازوں کو اول وقت میں، ایسا نہ ہو کہ آپ نے 9 دن تو روزے رکھ کے بڑی نیکیاں کمائیں، اور 10واں جو دن تھا، کیونکہ عشرہ ذی الحجہ 10 دن ہے نا، تو وہ جو 10واں دن تھا اس دن ہم اتنے تھک گئے کہ نماز بھی ہم نے مارے باندھے پڑھی، تو اس سے ہمیں بچنا ہے کہ پورے خشوع و خضوع کے ساتھ انشاءاللہ عید کے دن بھی ہم نے عبادات کے ساتھ عید کا دن گزارنا ہے، ٹھیک ہے؟ کام بھی کرنے ہیں، ظاہر گھر کے اندر رہتے ہیں، ساتھ ساتھ ہم نے دیکھنا ہے کہ قربانی کریں گے ہم، انشاءاللہ آپ سب کے بھی جانور آ گئے ہوں گے، تو ہم صرف کیا جانور ہی قربان کریں گے، یا ہم چیک کریں کہ ہم کن کن چیزوں کو قربان کر رہے ہیں۔ اللہ نے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو چیک کرنے کے لیے قربانی مانگی تھی نا، کہ ابراہیم اپنے بیٹے کو قربان کر دو۔ قربانی دے کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا ثابت کیا تھا کہ یا اللہ اس دل میں صرف تیری محبت ہے، اچھا اللہ آپ کو جو پسند ہے میں دینے کو تیار ہوں۔ ہم نے کیا سوچا ہمیں کیا کیا قربان کرنا ہے؟ قربانی بس جانور دینے کا نام نہیں، سب سے پہلے اپنا غصہ، اپنی انا، اپنی نفرتیں درگزر کر دینا، معاف کر دینا لوگوں کو، جھوٹ سے بچنا، بد اخلاقی کے ساتھ کسی سے بات نہیں کرنا، ناگوار باتوں کو سن کر بھی خاموش ہو جانا اور مسکرا دینا۔ یعنی آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو کہہ رہا ہے یہ مجھ پہ تہمت لگ رہی ہے، الزام لگ رہا ہے، یا مجھے یہاں پہ ڈیگریڈ کیا جا رہا ہے، لیکن آپ ناگوار باتیں سن کر بھی کس کی خاطر قربانی دے رہے ہیں؟ اچھا میرے رب کو بحث و مباحثہ پسند نہیں، حل کوئی نکلے گا نہیں، اگر تو حل نکلتا ہے تو اپنے آپ کو ڈیفائن کیجیے، ورنہ خاموشی اختیار کیجیے۔
اس کے علاوہ اپنا وقت دین کا علم حاصل کرنے کے لیے اس کی راہ میں تھکا دینا. آج ہم کس راہ میں تھکا رہے ہیں؟ سوشل میڈیا کے اوپر بیکار کی چیزیں دیکھنے میں تھکا رہے ہیں. یقین جانے جب میری اور آپ کی واپسی ہوگی تو یہ سب بیکار ضائع کیا ہوا وقت ہمیں لا کے دکھایا جائے گا کہاں کہاں تم ضائع کرتے رہے. آج ہم دیکھ لیں کہ جتنی ہمیں زنیرہ ماہم کے بارے میں جانکاری ہے، جتنی ہمیں دعائے زہرا کے بارے میں جانکاری ہے، کیا اتنی ہم نے حضرت ہاجرہ علیہ السلام کی سیرت کے اوپر ویڈیوز دیکھی ہیں؟ بتائیے نا، ہم کہاں جا رہے ہیں؟ ہمارا معاشرہ کس طرف جا رہا ہے؟ دن کون سے چل رہے ہیں ہمارے پاس؟ عشرہ ذوالحجہ جو بہترین ایام ہیں، جس میں میرے اور آپ کے رب کو کیا گیا ہر عمل، نیک کیا گیا ہر عمل بہت زیادہ پسند ہے. ٹھیک ہے، فرض نہیں اللہ تعالیٰ نے کیے، لیکن کیا کہا کہ دیکھو جو محبوب کے محبوب ترین دن ہے نا، اب تو ہمیں سوچنا ہے کہ ہمیں اپنا آپ کہاں لگانا ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ ہر ایک کی عزت کرنی ہے. بے وجہ تھکاوٹ کے باوجود، یعنی آپ کو بہت زیادہ تھکاوٹ بھی ہو گئی، لیکن اپنی نمازوں کو اول وقت میں ادا کرنا ہے اور پورے خشوع و خضوع کے ساتھ. یہ جو ہم نے شروع میں دعا سیکھی تھی نا کہ اللہم آتی نفسی تقواہا، اے اللہ میرے نفس کے اندر اس کا تقوی ڈال دے. اگر یہ تقوی آ گیا نا ہمارے اندر اور اپنے رب پر بھروسہ آ گیا، توکل، تو ہماری زندگی بہت بہترین ہو جائے. لوگوں سے اجر کی امید نہیں رکھنی، ہر ایک کی خدمت کرنی ہے، لیکن اجر کس سے جانا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے. ہم کیا چاہتے ہیں؟ تھوڑا سا کام کیا، یہ ہمیں شکریہ کہہ دے. اس سے بچنا ہے. اب تک جتنا علم حاصل کیا، جہاں سے بھی حاصل کیا، بہت سارے اسکالرز سنے، بہت کچھ آپ نے علم حاصل کر لیا، اس کو عمل میں لانا ہے. آج جس وقت میں ہم رہ رہے ہیں نا، اس میں ہم آگے ضرور فارورڈ کر رہے ہیں، ہم علم بھی حاصل کر رہے ہیں، لیکن ہمیں دعائیں مانگنی ہیں انہی دنوں میں کہ یا رب العالمین مجھے باعمل مسلمان بنا دیجیے. کل بھی بات ہوئی تھی کہ اپنے بچوں کے لیے کثرت سے دعائیں مانگنی ہیں. آج بھی اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے جو آپ کے پاس ٹائم ہو، تکبیرات پڑھیے، آپ نے تمہید پڑھی، آپ نے تحلیل پڑھتے رہے، اور اس کے بعد اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے سحر و افطار کے ٹائم میں آپ دعائیں کرتے رہے کہ یا رب العالمین میرے اندر، میرے بچوں کے اندر تقوی ڈال دیجیے. اور جو علم حاصل کر رہے ہیں یا رب العالمین ہمیں باعمل بنا دیجیے. اللہ کی خاطر قربانی کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف عشرہ ذوالحجہ کے 10 دنوں میں تو ہم بڑے نیک اور صالح بن جائیں، وہی ہمارا عمل جو ہم رمضان میں کرتے ہیں، بلکہ یہ یاد دہانی اپنے آپ کو کرانی ہے کہ ان 10 دنوں کے بعد بھی جو یہ قربانی کا جذبہ سیکھا ہے، انشاءاللہ آخری سانس تک میں اپنی قربانی اپنے رب کے لیے دیتی رہوں گی. جب تک میری آخری سانسیں ہیں تب تک اپنے وعدوں کو نبھاؤں گی، اور ہر کام کو صرف اللہ رب العالمین کے لیے کروں گی. ہر وہ کام کروں گی، ہر اس کام سے بچوں گی جو میرے رب کو ناپسندیدہ ہے، جو میرے مومنہ بننے کے اندر رکاوٹ ڈالنے، ہر اس کام سے بچوں گی. کہ کتنی بڑی رحمتیں اور برکتیں کہ سال ختم ہونے لگا ہے. سال کا یہ آخری مہینہ ہے نا قمری لحاظ سے، تو سال ختم ہو رہا ہے، تو میرا رب کہہ رہا ہے دیکھو نیکیوں کے ساتھ، بہت زیادہ نیکیوں کے ساتھ اس سال کو ختم کرو نا خوب. اور ابھی تو ہمیں آگے ہم انشاءاللہ کل کی پرسوں کے کلاس میں انشاءاللہ یوم عرفہ کے روزے کے بارے میں پڑھیں گے کہ کتنی اہمیت کا حامل ہے یہ دن. جس طرح ہمیں رمضان کے اندر لیلۃ القدر کو تلاش تھی، تو اس طرح یہ دن ہے جس میں ہماری عرفے کے دن کے روزے کے لیے، جس میں ہماری گناہوں سے بخشش ہوگی انشاءاللہ. تو میرا رب کیا چاہتا ہے کہ ہم اپنا جو وائنڈ اپ کریں نا اس سال کا، وہ کس طرح کریں؟ خوب زیادہ نیکیوں میں. اور پھر صرف یہ سوچ لیں کہ یہ چند دن ہے نا، 10 دن، اسی طرح میری اور آپ کی زندگی کے بھی بس چند ہی دن باقی ہیں. ہمیں نہیں پتہ کب ہماری زندگی کا وہ پل آ جائے جس میں ہماری واپسی ہے. تو جس طرح ایک گلہ ہوتا ہے نا، اس کے اندر نظر نہیں آتا اور سب بچے وغیرہ اس کے اندر پیسے ڈالتے رہتے ہیں، جب اسے توڑتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کتنے زیادہ اس کے اندر ہو گئے. اسی طرح اپنی نیکیوں کو کرتے چلے جائیں. اب ہمیں کوشش کیا کرنی ہے؟ چھوٹے چھوٹے سے اعمال جن کے بارے میں آتا ہے نا کہ اتنی زیادہ نیکیاں، اس کو پڑھنے کی اتنی زیادہ نیکیاں، کثرت کے ساتھ ایسے اعمال کیجیے کہ چھوٹی سی نیکی ہو اور اس کا اجر جو ہے وہ بہت زیادہ ہو. تو بس کرتے چلے جائیں، صدقات نکالیں،
آپ کے اوپر زکوٰۃ اگر ڈیو ہے تو وہ دیجیے. باقی جتنے بھی نیک کام ہیں، نوافل کی کثرت ہے. یہ جو عشرہ ذی الحجہ ہے اس میں ہمیں خود سے محنت کرنی ہے. خود سے یہ سارا نوافل میں نا کہ ہم خود سے اپنے لیے کتنا بڑھا رہے ہیں، کتنی اپنی نیکیوں کو ہائی لیول کے اوپر لے کر جا رہے ہیں. صبح شام کے اذکار کی پابندی، ذکر کے ساتھ اور تکبیرات کے ساتھ اپنی زبانوں کو تر رکھیے. اور جو آج کی دعا دی تھی اور کل کی دعا دی تھی، جو ہماری لائیو کلاسز لیتے ہیں وہ کلاسز کے بعد جو ہے وہ پرسنل پہ آ کے مجھے ضرور سنا دیجیے گا. اور اپنی عبادات میں ہمارے پورے گروپ ممبرز کو، ہم سب کو، ہماری ایڈمنس کو، سب کو یاد رکھیے گا. اپنے والدین کے لیے بہت زیادہ دعائیں کیجیے گا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار آپ سب کے اولادوں کو آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے. پروردگار سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمیں ہر لغویات سے بچا کر اپنا پسندیدہ ترین بندہ بنا لے. ہماری اور آپ کی کوششوں کو قبول فرما لے. انشاءاللہ کل کی کلاس میں آپ سے ملاقات. اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.